وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً تذبحوا ہا پیش اور آگے کیا ہے؟ اس واو کو بھی پڑھیں گے پھر سے ان تذبحوا بقرہ پھر سے وَإِذْ قَالَ یأمرکم یا حمزہ کو واضح کریں، اس کو یأمرکم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا اتتخذونا نہیں ہے، ذال کے آگے واو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف پیش ہے تو اس کو لمبا نہیں کھینچیں گے. قالوا اتتخذنا ہزوا پھر سے جی اتتخذونا نون کے ساتھ تو الف ہے نا، اب اس کو چھوٹا نہیں کر دینا، اس کو چھوٹا کرتے کرتے پھر سے قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین ان اکون جی اکونا نہیں پڑھیں گے، اکونا پھر سے قال وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، کیا کہا؟ ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو، یأمرکم کا روٹ کیا ہوگا؟ امر سے، ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو، ذبح تذبحوا کا روٹ کیا ہے؟ ذال بے ہے، زے نہیں ہے، ذال ہے. تذبحوا بقرہ، بقرہ کا لفظ جو ہے بے قاف رے سے ہے. بقر کہتے ہیں زمین کھودنے کو، تو یہ لفظ بقر اسم جنس کے طور پر آتا ہے، یعنی جس میں مذکر اور مؤنث دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، واحد جمع دونوں کا. اسی لیے میں نے دوبارہ جب البقر کا ترجمہ کیا تو جمع میں کیا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. اور اسی لفظ یعنی بقرہ کے نام پر سورت کا نام بھی ہے.
یعنی سورۃ البقرہ. یہ یاد رکھیے کہ بقرہ نہیں ہے بلکہ بقرہ ہے، بقرہ. اور جب بقرہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد گائے لی جاتی ہے، اور بعض نے اس سے مراد گائے اور بیل دونوں بھی لیا، یعنی دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں کی گنجائش ہے اس میں. اسی سے لفظ باقر ہے، نام ہوتا نا باقر، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کھود کرید کرنے والا، ریسرچ کرنے والا. کس کا لقب تھا یہ؟ زین العابدین کا. ان کو یہ لقب کیوں دیا گیا تھا؟ کیونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، علم کے میدان میں بہت تحقیق کی تھی. دیکھیے کہ قرآن نے آ کر دنیا کا مزاج بدلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو غور و فکر کرنا سکھایا، خیالی اور وہمی باتوں سے نجات دلائی. پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ جو چیز ان کو بڑی لگتی اسی سے ڈرتے اور اسی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگتے تھے. خدا کے بارے میں، اپنے معبود اور خالق کے بارے میں بھی وہم و گمان پر باتیں انہوں نے گھڑ رکھی تھی. فرشتوں کو دیویاں دیوتا بنا لیتے، کبھی آگ کو پوجتے، کبھی کسی چیز کو. اگرچہ یہ سلسلے اب بھی دنیا میں چل رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت کثرت سے یہ باتیں دنیا میں مانی جاتی تھی. تو آپ نے لوگوں کو سائنٹیفک ریسرچ کا طریقہ سکھایا، اور اس کے لیے کیا بنیاد بتائی؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے دلیل فراہم کرو، بغیر دلیل کے بات مت کرو. جیسے ابھی میں نے ذکر کیا نا، جو دیکھا نہیں مت کو میں نے دیکھا، جو سنا نہیں مت کو میں نے سنا. یعنی علم کی بنیاد سچائی پر اٹھائی، یقینی علم پر، عقل اور غور و فکر کی طرف متوجہ کیا لوگوں کو. توہمات اور محض خیالات اور ظن اور گمان سے کام لینے کو درست طریقہ قرار نہ دیا کہ یہ طریقہ درست نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی ایسے ایسے اسکالر پیدا ہوئے، اور انہوں نے جو علم پیش کیا وہ بھی دلیل پر مبنی تھا. تو ان کا نام بھی باقر اسی لیے پڑا کہ انہوں نے بہت ہی علم میں تحقیق کی تھی. قالو، انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا تو بناتا ہے ہمارا یا کرتا ہے ہم سے ہزوا، مذاق. ہزوا کا لفظ پیچھے گزر چکا ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ زے حمزہ، یستہزئ اور مستہزئ، اور وہی یہاں پر مادہ ہے ہزوا، مذاق. قالا، کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اعوذ میں عین واو دال، تعویذ لفظ بھی اسی سے ہے. آدھا یعوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا. تو میں پناہ لیتا ہوں باللہ، اللہ کی. بے کا مطلب یہاں سے نہیں کرنا کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ سے. کیا معنی ہوگا؟ یعنی دور جاتا ہوں اللہ سے. پناہ لیتا ہوں اللہ کی، یعنی میں اللہ کی طرف جاتا ہوں، اس سے مدد مانگتا ہوں. پناہ لینا دراصل کیا ہوتا ہے؟ پروٹیکشنز لینا، مدد لینا، خوف سے محفوظ ہونا. اعوذ باللہ، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی، ان اکون، اس بات سے کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے. جاہلین کس کی جمع ہے؟ جاہل کی. روٹ کیا ہے؟ جیم ہے لام. جہل کہتے ہیں ناواقف ہونے کو، بے علم ہونے کو، انسانی ذہن کا علم سے خالی ہونا، یعنی عقل کو کچھ جاننے اور سیکھنے کے لیے استعمال نہ کرنا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یعنی بنی اسرائیل سے. اب یہاں پر لِقَوْمِهِ کا لفظ آیا ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص اپنی قوم کے حق میں بہت خیر خواہ ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی خیر خواہی کا حق ادا کر رہے ہیں کہ اپنی قوم سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم کوئی گائے ذبح کرو. قالو، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا،
کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں. اب بنی اسرائیل کو گائے کا ذبح کرنے کا حکم مذاق کیوں نظر آیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل چونکہ مصریوں کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رہے تھے اور مصری قوم گائے کی پجاری تھی. گائے ان کے لیے ایک دیوتا کی حیثیت رکھتی تھی. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو تو ان کے دل میں چونکہ غلام قوم تھی، غلامی کے اثرات باقی تھے، مصریوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے اندر بھی گائے کی عقیدت سرایت کر گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم گائے ذبح کریں؟ تم ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہو؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم ہم سے مذاق کر رہے ہو. یعنی انہوں نے اس بات کو خلاف عقل سمجھا. موسیٰ علیہ السلام کا جواب بڑا اہم ہے. وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں شامل ہوں. اور جاہل سے مراد یہاں احمق ہونا ہے، یعنی بے وقوف ہونا، کہ میں بے وقوف نہیں ہوں کہ جو تم سے مذاق کروں. نمبر ایک تو یہ کہ پیغمبر جب تبلیغ کرتے ہیں، اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو وہ کبھی بھی ان کا مذاق نہیں اڑایا کرتے. کوئی پیغمبر اپنی قوم کے ساتھ کوئی ٹھٹھے بازی نہیں کرتا. وہ انتہائی خیر خواہی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور ان کو سنجیدہ نصیحت کرتا ہے. اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے. کیا؟ کہ دین کی تعلیم میں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. دین کی تعلیم کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی ہنسنے ہنسانے کی چیز نہیں ہے. اہل ایمان کا حال تو کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کہ وہ سن کے ہنسنا شروع کر دیں اور اس کو مذاق سمجھیں. دین کو مذاق کی چیز نہیں. دوسری بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ جو شخص دین کی تعلیم دینے والا ہو اسے لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ تعلیم لینے کے لیے ہر بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کی سمجھ رکھنے والے. کسی استاد کے لیے جائز نہیں کہ کسی شاگرد کا سوال خواہ وہ کتنا ہی بے وقوفی پہ مبنی ہو، کتنا بھی جہالت پر مبنی ہو، کہ وہ اس کا مذاق اڑائے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ عالم نہیں، جاہل ہے. کوئی عالم اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ علم کے لیے آنے والوں کا مذاق اڑائے یا ان کے کسی طریقے پر ہنسے. وہ سمجھا تو سکتا ہے، وہ سختی بھی کر سکتا ہے ان پر، لیکن اس کو یہ حق نہیں کہ وہ ان کا مذاق اڑائے. اس لیے اگر کبھی کوئی کیسا بھی سوال کرے، مثلا گھر میں کئی ماؤں کی عادت ہوتی ہے بچے سوال کرتے ماں ہنسنا شروع کر دیتی ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے ڈسکریج ہو جاتے ہیں، وہ دوبارہ نہیں پوچھتے پھر آپ سے. تو چاہے کوئی بچہ سوال کرے، چاہے کوئی بے علم شخص سوال کرے، چاہے کوئی نہ سمجھ کرے، چاہے کوئی انتہائی بے وقوفانہ سوال کرے، تب بھی ہنسنا نہیں چاہیے. اس وقت سنجیدگی کے ساتھ جواب دینا چاہیے. کسی شخص کے سوال کے موقع پر ہنسنا بذات خود بے وقوفی کی علامت ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں کوئی جاہلوں میں سے ہوں. ایسے موقع پر کسی کا مذاق کرنا تو بذات خود جاہل ہونے کی علامت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا ہو وہ ان کے کسی بھی رویے کا مذاق نہ اڑائے، نہ ان کی چال کا، نہ ان کے سوال کا، نہ ان کے اٹھنے بیٹھنے کا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی دین کی بات ہو رہی، تو بیچ میں سے کوئی شخص جس کو اس بات کا نہیں پتا وہ کوئی بالکل irrelevant یا ایسی غیر ضروری بات کر دیتا ہے، تو باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟
ہوتا نا ایسے. تو یہ ہنسی اور ایسے موقع کی ہنسی کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. ان کے ہنسنے والوں کو جاہل ثابت کرتی ہے، بے وقوف ثابت کرتی ہے، ناسمجھ ثابت کرتی ہے. مثلاً آپ لوگ گروپ اسٹڈی کرتے ہیں، کسی نے سبق سنایا اور غلطی کر دی، تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ یا تو خاموش ہو جائیں، استاد کو غلطی نکالنے دیں، لیکن کسی بھی صورت میں کوئی جواز نہیں کہ آپ اس پہ ہنسنا شروع کر دیں. کسی کی غلطی پہ ہنسنا انتہائی ناسمجھی کی علامت ہے. اسی طرح بعض اوقات کسی کی کوئی ٹنگ سلپ ہوتی ہے، پتا نا، بعض اوقات کوئی شخص بات کر رہا ہوتا ہے تو بات کرتے کرتے اس کے منہ سے غلط بات نکل جاتی ہے، یا جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ نہیں کچھ اور کہہ جاتا ہے. تو عموماً لوگ اس کو کیا بنا لیتے؟ مذاق بنا لیتے. یہ بھی ناسمجھی کی علامت ہے. تو یہاں پر اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا کہ اللہ کی پناہ کہ میں جاہل ہوں، کیونکہ عالم تو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. ولیکن کونوا ربانیین، اور اس کے شاعر کا احترام کرنے والا ہوتا ہے. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقوی کی علامت ہوتی ہے.